السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پراسپیکٹس۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے پراسپیکٹس سے پہلے میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کے درمیان جو ہے تفصیلات دیکھے تھے کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن کیا ہے اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن میمورنڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ کمپنی کا آئین، کمپنی کا دستور ہے، اور اسی طریقے سے آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی کے داخلی جو ہے انتظامات کا ایک جو ہے دستاویز ہے، جس کی مدد سے جو ہے ایک جو ہے اصول و ضوابط لکھے جاتے ہیں آرٹیکلس میں، اور ان میں جو ہے یہ بتلایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کمپنی کا انتظامیہ چلایا جائے۔ تو بہرحال میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کے درمیان فرق۔ سب سے پہلا جو ہے ہم حدود کی بنیاد پر لیں گے۔ یہ کمپنی کا دستور ہے، کمپنی اس دستاویز میں دیے گئے حدود کے اندر افعال انجام دیتی ہے، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں آرٹیکل کمپنی کے روزمرہ کے امور کے انجام دہی کے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن میں واضح کیا گیا۔ دوسرا، ضرورت کے حساب سے تمام کمپنیاں میمورنڈم آف ایسوسیشن تیار کرتی ہے اور رجسٹرار کے پاس داخل کرتی ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں عوامی کمپنیاں اپنا آرٹیکل نہیں رکھتی، یہ کمپنیاں قانون کے شیڈول نمبر 1 کے ٹیبل نمبر A میں دیے گئے آرٹیکل کو اپناتی ہیں۔ تعلق آئینی مجلس کا جو ہے کمپنی یعنی کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن کمپنی اور بیرونی دنیا سے تعلق کی صلاحیت کرتی ہے، یعنی کہ یہ جو ہے کمپنی کے اور کمپنی کے بیرونی اشخاص کے درمیان کا تعلق ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی اور اس کے اراکین یعنی کمپنی کے اندرونی داخلی اراکین کے درمیان تعلق کی صلاحیت کرتی ہے۔ نیکسٹ، ترمیم تبدیلی۔ اس دستاویز میں تبدیلی آسانی سے نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ اس دستاویز میں تبدیلی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں اس دستاویز میں حصص داروں کی خصوصی قرارداد کے ذریعے آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ، گنجائش۔ میمورنڈم آف ایسوسیشن یعنی کہ میمورنڈم آف قانون کمپنی کی ضمنی حصہ ہے۔ کمپنی میمورنڈم آف ایسوسیشن کے قانونی گنجائشوں کے حدود میں کام کرتی ہے، یعنی کمپنی چونکہ کمپنی کا آئین، کمپنی کا قانون میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے، تو لہٰذا اسی کے گنجائشوں کو یا قانونی گنجائشوں کے حدود میں کام کرتی ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن آرٹیکلس قانون کمپنی اور میمورنڈم کا ضمنی حصہ ہے۔ ان میں ان دونوں کے سوا کوئی خلاف قاعدہ وصول نہیں ہوتا، مطلب کہ آرٹیکل اور میمورنڈم کا آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی کا میمورنڈم آف ایسوسیشن کا ضمنی حصہ ہے، یعنی میمورنڈم آف ایسوسیشن میں ایک ضمنی حصہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، تو لہٰذا میمورنڈم آف ایسوسیشن اور کمپنی دونوں کے قانون کا کوئی خلاف ورزی کے اصول نہیں اپنائے جاتے آرٹیکل میں۔ تو بہرحال جو ہے یہ تھوڑا سے فرق ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن میں اور میمورنڈم آف ایسوسیشن میں، دونوں کے درمیان فرق کے بارے میں جو ہے یہاں پر وضاحت کی گئی۔ اب اصل جو ٹاپک ہے آج کا، اس ٹاپک کے پاس آئیں گے۔ ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ ہے پراسپیکٹس، یعنی کہ جو ہے کیفیت نامہ اور بیان بوضع پراسپیکٹس۔ بعض وقت جو ہے پراسپیکٹس نہیں ہوتا تو ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ، ایک بیان، ایک جو ہے
جو ہے دعوت نامہ جاری کیا جاتا جو ہے پراسپیکٹس کے عوض میں ہوتا. تو بہرحال جو ہے یہاں پر پراسپیکٹس کیا ہے پہلے دیکھیں معنی. پراسپیکٹس کسی عوامی کمپنی کے حصص اور ڈیبنچرز کو خریدنے کے لیے عوام کو دعوت پراسپیکٹس ہے. مطلب کہ کسی بھی عوامی کمپنی جب کبھی عوام کو حصص کے یا ڈیبنچرز کے خریدنے کے لیے دعوت پیش کرتی ہے تو وہ دعوت نامہ دراصل جو ہے پراسپیکٹس کہلاتا ہے، جس کو اردو میں کیفیت نامہ بھی کہتے ہیں. پراسپیکٹس کے ذریعے سے عوام کے علم میں لائی جاتی ہے کہ ایک نئی کمپنی تشکیل پائی. کمپنی کے انکارپوریشن کے بعد پروموٹر درکار مالیہ اکٹھا کرنے کے لیے پراسپیکٹس جاری کرتا ہے. مطلب یہ کہ پراسپیکٹس اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب کوئی نئی کمپنی تشکیل دی جاتی ہے اور اس کا انکارپوریشن ہوتا ہے اور مالیہ اکٹھا کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کمپنی کو عوام کی جانب سے، عوامی کمپنی سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے حصص بازار میں ایک جو ہے کتابچہ رکھا جاتا ہے، ایک جو ہے دعوت نامہ رکھا جاتا ہے جسے پراسپیکٹس کہتے ہیں، جس کا مقصد پیسہ مالیہ اکٹھا کرنا ہے. عوامی کمپنی ایک اشتہار کے ذریعے سے اپنے حصص اور ڈیبنچرز خریدنے کے لیے عوام کو دعوت دیتی ہے. ایسا ایک اشتہار یا نوٹس جس میں کمپنی کے بارے میں تفصیل پر مشتمل ہو پراسپیکٹس کہلاتا ہے. مطلب کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ، ایک نوٹس جس کے ذریعے سے حصص یا ڈیبنچرز خریدنے کے لیے عوام کو دعوت دی جاتی ہے، وہ پراسپیکٹس کہلاتا ہے. خانگی کمپنی اپنا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پراسپیکٹس جاری نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں اپنے سرمایہ میں شمولیت یا عوام سے ڈپازٹ قبول کرنے کے لیے دعوت دینے پر سخت امتناع ہے. خانگی کمپنی کسی بھی وقت جو ہے سرمایہ اکٹھا نہیں کر سکتی عوام سے، کیونکہ خانگی کمپنی کو سختی سے منع کیا گیا کہ جو ہے وہ عوام سے شمولیت کے نام پر، سرمایہ کی میں شمولیت کے نام پر پیسے یا ڈپازٹ قبول کرے. تو ایسا جو ہے قبول کرنے کی دعوت دینے سے منع کیا گیا ہے. اب جو ہے پراسپیکٹس کی قانونی تعریف بتائی گئی ہے. تعریف: قانون کمپنی 2013 کی شق 2 ذیلی دفعہ ذیلی شق 70 کے مطابق پراسپیکٹس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ پراسپیکٹس کے طور پر جاری کوئی بھی دستاویز یا پراسپیکٹس کے طور پر جاری کیا گیا ہو اور شق 32 میں محولہ پراسپیکٹس یا تمسکات کا اعلان، گشتی مراسلہ یا کوئی اور دستاویز جس کے ذریعے کسی کارپوریٹ ادارے کے تمسکات خریدنے کی دعوت دی گئی. قانون دفعہ 2013 کی شق 2 ذیلی شق 70 یعنی کہ سیکشن 2 سب سیکشن 70 کے مطابق پراسپیکٹس کے جو ہے ڈیفینیشن یوں بیان کیا گیا کہ پراسپیکٹس وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ دستاویز ہے جو تمسکات یا حصص یا جو ہے ڈیبنچرز خریدنے کا اعلان، تمسکات میں حصص اور ڈیبنچرز آ جاتے ہیں اسی لیے وہ تمسکات کہیں، سیکیورٹیز جس کو کہیں گے، کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ایک گشتی مراسلہ جس کو ہم نوٹس کہیں گے کے طور پر جو ہے حصص بازار میں کسی کارپوریٹ ادارے میں تمسکات خریدنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. مطلب کہ کوئی کمپنی، کوئی کارپوریٹ ادارہ
اپنے جو ہے پراسپیکٹس کو حصص بازار میں اس وقت جو ہے بھیجتا ہے جب کہ جو ہے پراسپیکٹس کے ذریعے سے لوگوں سے، عوام سے سرمایہ اکٹھا کیا جا سکے۔ نیکسٹ، پراسپیکٹس درج ذیل مطلوبات پر مشتمل ہونا چاہیے، مطلب کہ ریکوائرمنٹس جو ہے پراسپیکٹس کے ذیل میں دیے گئے۔ نمبر 1، اس میں عوام کی دعوت کی پیشکش کی گئی، یعنی کہ عوام کے لیے حصص یا ڈیبنچرز کی خرید کی پیشکش کی گئی ہو، جسے پراسپیکٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد کمپنی کی جانب سے جاری کیا ہوا یا کسی کمپنی کی جانب سے اشارہ ہو، مطلب کہ کوئی کمپنی کی جانب سے جو ہے یہ جاری کیا گیا ہو۔ اس میں چندہ یا خرید کا دعوت نامہ ہونا چاہیے، مطلب کہ اس میں منیمم سبسکرپشن یا سبسکرپشن یا پھر جو ہے خرید یعنی پرچیز کا جو ہے انویٹیشن دعوت نامہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں حصص یا ڈیبنچرز کی خریدنے کا دعوت نامہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے صرف اور صرف جو ہے حصص اور ڈیبنچرز کی خرید کے لیے پراسپیکٹس ہونا چاہیے۔ اس طرح پراسپیکٹس ایک پیشکش نہیں بلکہ پیشکش کے لیے ایک دعوت نامہ ہے، یعنی کہ یہ آفر نہیں ہے، آفر لیٹر نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک جو ہے انویٹیشن ہے، جس کی مدد سے جو ہے آپ کو آفر دیا جا رہا، ایک انویٹیشن ہے، انویٹیشن کی مدد سے آپ کو ایک آفر کا انویٹیشن دیا جا رہا، ایک آفر کے لیے انویٹیشن دیا جا رہا، ایک پیشکش کے لیے ایک دعوت نامہ دیا جا رہا کہ جو ہے آپ اس آفر کے لیے یہ دعوت نامہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر پراسپیکٹس درخواست فارم پر مشتمل ہوتا ہے جس پر خواہش مند سرمایہ کار حصص یا ڈیبنچرز خریدنے کی عرضی دے سکتا ہے۔ ایک عوامی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراسپیکٹس کی اجرائی اندرون 120 دن اقل ترین چندہ کم سے کم چندہ حاصل کرے۔ اگر مقررہ مدت کے اندر عوام میں درکار اقل ترین چندہ کی رقم کے حصول پر ناکام ہو جائے تو کمپنی حصول شدہ رقم واپس کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ پراسپیکٹس میں جو جاری کیا گیا پراسپیکٹس، اس میں ایک اپلیکیشن فارم ہوتا، اس اپلیکیشن فارم کو جو بھی کیپٹلسٹ ہے، سرمایہ کار ہے، وہ جو ہے حصص یا ڈیبنچرز یعنی شیئرس یا ڈیبنچرز خریدنے کے لیے عرضی دے سکتے ہیں، یعنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور درخواست فارم کو یا پھر جو ہے اپلیکیشن فارم کو جو ہے فل اپ کر کے کمپنی کو بھیج سکتے ہیں، اور اس سے کمپنی کے حصص یا ڈیبنچرز خرید سکتے ہیں۔ پراسپیکٹس کی جب اجرائی ہوتی ہے، جب جو ہے جاری کیا جاتا ہے، اس کے 120 دن کے اندر منیمم سبسکرپشن حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کم سے کم چندہ جسے کہیں گے یا اقل ترین چندہ جسے کہیں گے، 120 دن کے اندر جو ہے وہ حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر مقررہ وقت پر جو ہے 120 دن کے اندر اقل ترین چندہ منیمم سبسکرپشن وصول نہ ہوا تو وصول کی گئی رقم جتنی بھی تھی وہ رقم فوراً جو ہے اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ نیکسٹ، پراسپیکٹس کے مشمولات۔ یہاں پر پراسپیکٹس کے جو ہے کنٹینٹس کیا ہے یا کلازز کیا ہے، یہ دیکھیں۔ پراسپیکٹس کے کنٹینٹس دیکھیں گے یہاں پر۔ ہر پراسپیکٹس قانون کمپنی کے پارٹ 1 کے شیڈول 2 میں دیے گئے موضوعات کو واضح کرتا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض مشمولات جو ہر پراسپیکٹس میں شامل رہنا چاہیے درج ذیل ہیں۔ یہاں پر پراسپیکٹس قانون کمپنی کے جو پارٹ 1 ہے اور شیڈول 2 ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ جو ہے
پراسپیکٹس کس طریقے سے لکھا جانا چاہیے، مطلب ہارون کمپنی میں جو پارٹ 1 میں شیڈول 2 میں جو بتایا گیا اسی کے مطابق، اسی کنٹینٹ کے مطابق پراسپیکٹس تیار کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ اس کے جو مشمولات ہے وہ ایک نمبر وائز ہے، پوائنٹ وائز۔ نمبر 1 ہے کمپنی کا نام، مکمل پتہ۔ سب سے پہلے جو ہے کمپنی کا نام اور مکمل پتہ اس میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں نمبر 2 جو ہے ممبر آف ایسوسیشن کے دستخط کنندگان کی تفصیلات اور ان کے خریدے گئے حصص کی تعداد، مطلب کہ ممبر آف ایسوسیشن میں کون کون جو ہے دستخط کیے، دستخط کنندگان کی تفصیلات، یعنی جو بانیان رہتے یا ڈائریکٹرس رہتے ان کی تفصیلات، اور ان کے جو ہے حصص، یعنی وہ لوگ کتنے جو ہے حصص لیے ان کی تعداد۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کے نام، پتے اور پیشے۔ جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کے نام اور پتے اس میں شامل ہونا۔ اس کے بعد پروموٹرس کی جانب سے مقررہ اقل ترین چندے کی رقم، یعنی کہ منیمم سبسکرپشن جو کمپنی اکٹھا کرنا چاہتی ہے عوام سے، اس کی کم سے کم رقم، یعنی کہ اقل ترین چندہ یعنی منیمم سبسکرپشن کی رقم کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 5، خریدی گئی جائیداد کی تفصیلات اگر کچھ ہو، یعنی کہ آلریڈی کچھ اسیٹس خریدا گیا کمپنی کا تو اسیٹس کی تفصیلات بھی اس میں ہوں گی۔ نمبر 6، چندہ دہندگان کی فہرست کا آغاز کا وقت، مطلب کہ کس وقت سے جو ہے سبسکرپشن شروع کیا جا رہا اور ان کی فہرست کیا ہے۔ کمپنی کے سرمایہ کی ساخت اور اجرائی کی تفصیلات، کمپنی کے سرمایہ کی ساخت یعنی کہ سٹرکچر آف کیپٹل اسٹرکچر جو ہے کس طریقے سے ہو رہا، یعنی اب کیپٹل اسٹرکچر کی تفصیلات میں اگر ہم دیکھیں تو شیئرز کتنی قیمت کا ایک ہے، ایکویٹی شیئر کتنے قیمت کا ہے، پریفرنس شیئرز کتنے کا ہے، ڈیبنچرز کتنے کے ہیں، سرمایہ کی ساخت کس طریقے سے جو ہے سرمایہ اکٹھا کیا جا رہا۔ اگر شیئرز کی جو ہے تفصیلات دیکھیں تو ہم جو ہے ایک شیئر کی قیمت کیا ہے اور کتنے شیئرز کی اجرائی ہوئی، شیئرز کی جو ہے اگر اجرائی پر جو ہے کتنی رقم ادا کریں، یعنی کہ طلب پر کتنی رقم ادا کریں، اور فرسٹ کال اور سیکنڈ کال پر جو ہے کتنے جو ہے فائنل کال پر کتنی رقم ادا کریں، یہ تمام تفصیلات کیپٹل اسٹرکچر میں ہونی چاہیے۔ درخواست پر نامزدگی اور طلب اور قابل اور رقومات، مطلب یہاں پر جو ہے اپلیکیشن پر کتنے جو ہوں گے، پھر نامینیٹ کرنے پر کتنے ہوں گے، پھر کالز کتنے ہوں گے جس پر جو ہے پیسے ادا کرنا ہے۔ اجرائی کی قیمت کی بنیاد، مطلب اجرا پر جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، 10 روپے ہے، 20 روپے ہے، 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، 500 روپے ہے، کتنے کا جو ہے ایک شیئر ہے۔ حصص یا ڈیبنچرز کے خریدنے کے لیے کسی شخص کو دیے جانے والے ترجیح برتاؤ کی تفصیلات، مطلب کہ حصص یا ڈیبنچرز اگر کوئی شخص خرید رہا تو اس کو کیا ترجیح دی جائے گی، یعنی سب سے زیادہ جو ترجیح ہوتی وہ ڈیبنچر ہولڈرس، اس کے بعد ترجیح حصص دار، اس کے بعد جو ہے مساواتی حصص دار۔ ذمہ نویسیوں کے پتے اگر کچھ ہوں، یعنی انڈر رائٹرز جو بھی ہے، انڈر رائٹرز کے اگر کچھ پتے ہیں جو ذمہ نویس ہے ان کے جو ہے پتے اگر کچھ ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں لکھنے ہوں گے۔ فاضلات اور محفوظات کی تفصیلات، یعنی ریزروس اینڈ پروویژنس اگر کچھ رکھ رہے ہیں، جو ہے سرپلس اینڈ ریزروس اگر کچھ رکھ رہے ہیں تو ان کی بھی تفصیلات یہاں پر پیش کرنی ہوں گی۔ ابتدائی اخراجات یعنی کہ پریلیمنری ایکسپنسز کے بارے میں بھی یہاں پر تفصیلات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آڈیٹرز کے نام، پتے، یعنی یہ کمپنی کو کون آڈٹ کرتا ہے، کس قسم کی آڈٹ ہوتی ہے، اور آڈیٹر کے نام اور پتے اس میں شامل کرنے ہوں گے، کون اس کو آڈٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد کمپنی کی میٹنگ کے دوران ووٹنگ کے حقوق سے متعلق تفصیلات، کمپنی کی جو میٹنگز ہوتے ان میٹنگز کے دوران ووٹنگز کس طریقے سے ہوں گے اور کس طریقے سے جو ہے ان کو ووٹنگز کے دوران جو ہے حقوق حاصل ہوں گے، تمام تفصیلات۔ جوخم کے عوامل کے لیے انتظامی ادراک،
یعنی اگر کسی وجہ سے رقم کے جوخم کی جو ہے باری آئی یا رسک کا جو ہے یہاں پر جو ہے تو رسک کو کس طریقے سے بیئر کریں گے اور کس طریقے سے رسک کو بیئر کرنے کے لیے جو ہے ریمیڈیز کریں گے، وہ جو ہے یہاں پر بتلائیں گے۔ اس کے بعد سرمایہ کاروں میں شکایتوں اور ان کی یکسوئی کے نظام کی وضاحت، یعنی کہ اگر کوئی جو ہے سرمایہ کار یعنی جو انویسٹر ہے ان کی اگر کوئی شکایتیں ہیں تو کس طریقے سے شکایتوں کی سنا جائے گا اور کیسا ان کا جو ہے ازالہ یا یکسوئی کی جائے گی۔ پراسپیکٹس کے قانونی مطلوبات، نیکسٹ جو ہے یہاں پر پراسپیکٹس کے جو ہے لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ لیگل ریکوائرمنٹس یہاں پر دیکھیں گے پراسپیکٹس کے۔ سرمایہ کار یعنی انویسٹرز کے مفاد کے حفاظت کے لیے قانون کمپنی میں پراسپیکٹس کی اجرائی کے تعلق سے منزل قواعد درج ہیں، وہ یہ ہیں، یعنی کہ قانون جو ہے کچھ قواعد پراسپیکٹس کے ذریعے سے اجرا کرنے کے لیے جو ہے کچھ قواعد بتائے ہیں، ان کی جو قواعد جو ہے یہاں پر درج ذیل میں بتائے گے۔ نمبر 1، پراسپیکٹس پر تاریخ درج ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس پر ہر ایک شخص کی دستخط ہونی چاہیے جس کا ڈائریکٹرز کا نامزد کیا گیا ہو۔ کمپنی کے رجسٹریشن کے 90 دن کے اندر دستاویز اخباری اشتہار کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جاری کرنا ہوگا۔ اشاعت کی تاریخ پر یا اس سے پہلے رجسٹرار کے پاس پراسپیکٹس کی ایک نقل داخل کیے بغیر پراسپیکٹس جاری نہیں کرنا چاہیے۔ پراسپیکٹس تحریری ہونا چاہیے۔ کمپنی کے حصص یا ڈیبنچرز میں شامل ہونے کے لیے رقم ڈپازٹ کرنے کے لیے زبانی دعوت نامہ یعنی ٹی وی فلم کے ذریعے سے پراسپیکٹس نہیں۔ پراسپیکٹس میں دی گئی معلومات صحیح ہونی چاہیے۔ تمام متعلقہ حقائق صحت کے ساتھ بیان کیے جانے چاہیے اور غیر متعلقہ معلومات چھوڑ دینا چاہیے جس کے ذریعے سے پڑھنے والوں کو ذہن پراگندہ ہونے یا قاری پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر پراسپیکٹس میں کچھ غلط بیانی کا اظہار یا غلط اظہار ہو تو یہ کمپنی پر یا پروموٹرز اور ڈائریکٹرز پر یا پراسپیکٹس تیار کرنے والے ماہرین پر دیوانی یا فوجداری وجوب عائد ہونے کی وجہ قرار پاتا ہے۔ دیوانی وجوب، پراسپیکٹس میں غلط بیانی یا کذب بیانی کے لیے ذمہ دار افراد ان لوگوں کے تلافی کے لیے ذمہ دار ہیں جو پراسپیکٹس میں غلط معلومات پر بھروسہ کر کے شیئرز یا ڈیبنچرز خریدے ہوں۔ فوجداری وجوب، پراسپیکٹس میں غلط بیانی یا کذب بیانی کے لیے ذمہ دار افراد پر 50,000 روپے کا جرمانہ 2 سال تک کے لیے قید یا دونوں کی سزاؤں کو مستحق ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے یہ تمام تفصیلات پراسپیکٹس کے تعلق سے بتائی گئی۔ پراسپیکٹس میں تمام تفصیلات جو ہے دی گئی اور اس میں جو ہے قانونی مطلوبات جو ہے ان مطلوبات کو بھی جو ہے بتلایا گیا اور اس میں جو ہے مختلف ریکوائرمنٹس بتلائے گئے جو کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اور لیگل ریکوائرمنٹس کے ذریعے سے جو ہے پراسپیکٹس کو تیار کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے چھوٹا سا وہ ہے منیمم سبسکرپشن یعنی اقل ترین شمولیت یا چندہ۔ کسی عوامی کمپنی کی جانب سے شیئرز کے الاٹمنٹ سے پہلے وصول کیے جانے والے سرمایہ کی کم سے کم رقم کو اقل ترین چندہ یعنی منیمم سبسکرپشن کہتے ہیں۔ کوئی عوامی کمپنی پراسپیکٹس میں صراحت کردہ اقل ترین چندہ حاصل ہونے تک کاروبار آغاز نہیں کر سکتی۔ اقل ترین چندے کی رقم کا تعین ذیل مطلوبات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ منیمم سبسکرپشن یعنی وہ رقم جو ہے کمپنی پراسپیکٹس جاری کرنے کے بعد حاصل کرتی ہے۔ جب تک منیمم سبسکرپشن جو ہے کمپنی کو حاصل نہیں ہوا جب تک کمپنی اپنا کاروبار کا آغاز نہیں کر سکتی۔ منیمم سبسکرپشن کیسا لینا، عوام سے جو ہے عوامی کاروبار صرف عوامی کمپنی ہی منیمم سبسکرپشن حاصل کرتی ہے عوام سے۔ ایک عوامی کمپنی کا آغاز، جائیداد خریدنے کے لیے درکار رقم، ابتدائی اخراجات کے لیے درکار رقم، کارگر سرمایہ یعنی ورکنگ کیپٹل کے لیے درکار رقم، کمپنی کی تشکیل کے لیے درکار دیگر اخراجات کے لیے رقم، یعنی کلیئرلی مینشن کرنا کہ رقم جو ہے کس کے لیے اکٹھا کی جا رہی ہے۔ جائیداد یا اسٹ خریدنے کے لیے،
پریمری ایکسپنسز ادا کرنے کے لیے، یا جو ہے ورکنگ کیپٹل کے لیے، یا پھر جو ہے کمپنی کی شروعات میں دیگر ایکسپنسز کے لیے۔ وثیقہ برائے کاروبار آغاز، یہ اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، ابھی بھی دیکھیے، یہ کمنسمنٹ آف بزنس، سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جو ہے کمپنی میں تمام جو ہے رجسٹرڈ آف کمپنیز کے پاس جو ہے تمام کے تمام جو ہے دستاویز ویریفائی کر لیے جاتے۔ ویریفائی کر لینے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد جو ہے رجسٹرڈ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی یہ جو ہے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جاری کرتا، اور اس کے جاری ہونے کے بعد اقل ترین جو ہے چندہ جمع کرنے کے بعد جو ہے کمپنی کا کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا۔ اور ایک عوامی کمپنی اس وقت تک اپنا کاروبار کا آغاز نہیں کر سکتی جب تک کہ جو ہے وثیقہ برائے کا آغاز کاروبار حاصل نہ ہو۔ یہ سرٹیفکیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خانگی کمپنی اپنے کاروبار کے آغاز کے لیے وثیقہ برائے کاروبار آغاز یعنی کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے استعمال کے یعنی کہ بغیر بھی جو ہے یہ کاروبار کا آغاز کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم آج کے ٹاپک میں تفصیل سے جو ہے پراسپیکٹس کیا ہے، پراسپیکٹس کی جو ہے تمام تفصیلات دیکھیں، پراسپیکٹس کسے کہتے ہیں دیکھیں، اور جو ہے پراسپیکٹس کی تعریف اور پراسپیکٹس کے مشمولات اور جو ہے قانونی مطلوبات اور جو ہے پراسپیکٹس کی جو ہے دیگر جو ہے وجوب بھی دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں اقل ترین چندہ یعنی کہ منیمم سبسکرپشن کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں۔ اس جو ہے کلاس میں آپ جو ہے پراسپیکٹس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ تو بہرحال پراسپیکٹس ایک کتابچہ، ایک جو ہے ڈاکومنٹ ہے، ایک جو ہے وہ جو ہے کمپنی کی جانب سے جاری کیا جاتا، ایک دعوت نامہ ہے جو کمپنی کی جانب سے جاری کیا جاتا، جس سے جو ہے عوام سے حصص یا ڈیبنچرز کے نام پر سرمایہ یا پیسے یا رقم یا مالیہ اکٹھا کیا جاتا۔ تو اس طریقے سے آج کی جو ہے کلاس میں یہ تفصیلات دیکھیں۔ انشاءاللہ جو ہے کل نئی جو ہے ٹاپک کے ساتھ نئی کلاس جو ہے لیسن ہوگا، نئی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔